میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے، ہمارے اوپر آپ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر عذاب آئے ہیں، لیکن وہ جس طریقے سے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس طریقے کا ان کے اوپر عذاب نہیں ہے کہ جب بھی کسی کوئی مرتا ہے اور اس طریقے سے کوئی کافر شرک کر کے مرتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش ہوگا، اب تو میرے لیے ہمیشہ کا جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی۔ کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ تب تم لوگ اس چیز میں اتنے آگے بڑھ چکے ہوئے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے نیچا کر دیں، ان کو کسی طریقے سے کچھ کر لیں، اور اس میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ تمہیں اللہ کا ذکر بھی یاد نہیں رہا تاکہ تم لوگ کسی سلوشن تک پہنچو، کسی نتیجے تک پہنچو، اور جب تم پہنچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس پوری کائنات کا ایک احد رب ہے اللہ، اور تم اس حقیقت تک پہنچو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ٹرو لیٹرز، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرو لیٹ پرسیپشن۔ ہم لوگ سورۃ المومنون کے آخری رکوع پر ہیں، ہم 5 رکوع پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ پلے لسٹ پہ جائے کہ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک اپنا تسلسل کو قائم رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کو ترتیب وائز دیکھیں گے تو آپ کو ایک پروپر اس صورت کی اثر تاثیر نظر آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے یہ جو قرآنی آیت ہے یہ انسان کو جھنجھوڑتی ہیں اور اپنی طرف کھینچتی ہیں اور ہدایت کا رستہ دکھاتی ہیں۔ ہم چلتے ہیں چھٹے رکوع کی طرف، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر دعا ہے، لیکن یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں، یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا بتائی جا رہی ہے اور سکھائی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم قرآنی آیات میں جب نبی اور رسولوں کے ذریعے سے اللہ پاک کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی پوری امت تک بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے اس ٹائم پر بھی۔ اب وہ دعا کیا ہے وہ سنیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ سیم ایسی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک وہ جو عذاب جن کی اس تمام لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ آئے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھا دینے پر قادر ہیں جس عذاب کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ وہی عذاب جو بیسیکلی اہل مکہ بار بار کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے، ہمارے اوپر آپ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر عذاب آئے ہیں، لیکن وہ جس طریقے سے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس طریقے کا ان کے اوپر عذاب نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا وہ مسلمانوں ہی کے ذریعے بھیجا، غزوہ بدر میں اور احد اور خندق میں، وہ جو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے ان کے سرداروں کو لوگوں نے، مسلمانوں نے کیسے کیسے ان کو قتل کیا اور انہیں جہنم واصل کیا۔ تو وہ کہا جا رہا ہے اور یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھا دینے پر قادر ہیں جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ۔ سیم ایسے ہی آج جو لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے، کوئی آپ کو غلط طریقے سے پکارتا ہے، آپ کے ساتھ غلط طریقے سے بات کرتا ہے، اور آپ اچھے طریقے سے اس سے بات کریں، اس کا مقابلہ کریں، برائی کا مقابلہ کریں اچھے طریقے سے، اچھائی کے ساتھ۔ ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور کہیے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے چھوت سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے پروردگار مجھے ذرا واپس بھیج دے۔ پہلے میں آپ کو اوپر والے جو ہم نے جو پڑھی ہیں ان کو میں آپ کو بتا دوں کہ بیسیکلی یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ پاک یہ شیاطین اور ان کے چھوت سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہو گئی تو وہ کہے گا پروردگار مجھے ذرا واپس بھیج دے تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کروں، ہرگز نہیں، یعنی کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب بھی کسی کوئی مرتا ہے اور اس طریقے سے کوئی کافر شرک کر کے مرتا ہے اور اپنی دنیا میں بے تحاشا غلط ایکٹیویٹیز اور چیز میں ملوث ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش ہوگا اور جب اس کو واضح ہو جائے گا کہ میں تو دنیا میں بڑی خطا کار انسان تھا، اب تو میرے لیے ہمیشہ کا جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو وہ اللہ کے آگے گر گرائے گا، اللہ سے آگے معافیاں مانگے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے پلیز واپس اس دنیا میں بھیج دیں، میں بڑا اچھا انسان بن جاؤں گا۔ یہ آپ کو کافی زیادہ قرآن آیات میں پیچھے بھی ملتا رہے گا اور آگے بھی آپ کو ملے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بار بار اللہ سے یہ کہے گا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ صرف اور صرف ان کے منہ کی باتیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان اس دنیا میں ابھی کچھ نہیں کر رہا نا، وہ مرنے کے بعد اگر اللہ پاک ایسا ہونا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ پاک اس کو دوبارہ واپس بھیج بھی دینا تو بھی وہ صحیح کام وہی کام کرے گا۔ وہ میں ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی،
جو ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اپنی تمام چیزوں میں، اپنی تمام قوتوں میں بہترین طریقے سے وہ کام کریں۔ تو وہ ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ انہوں نے اس میں یہی بات کر رہے تھے کہ میں وہ ایک بس میں کسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو ڈرائیور ویسے ان کو باتوں باتوں میں بتا رہا تھا کہ میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں۔ میرا مطلب ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا یا کیا معاملہ ہوا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے اس کو کہہ دیا تھا کہ آلموسٹ یہ مر گیا ہوا، اس کی فیملی والوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ اب یہ مر گیا ہوا، اب یہ واپس نہیں آتا۔ لیکن کیا ہوا، اللہ کی طرف سے اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، وہ واپس آ گیا، وہ مرا نہیں، وہ واپس آ گیا۔ تو انجینئر علی مرزا نے اس سے پوچھا کہ اب آپ نمازیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں دن میں؟ کہتا نہیں، پڑھ لیتا ہوں دن میں 1 2 3 جتنی ٹائم مل جائے سارا کچھ۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دماغ میں سوچا کہ اللہ نے سچ کہا تھا، یعنی کہ وہ بندہ موت سے واپس آ کر بھی وہی سیم کام کر رہا ہے جو وہ پہلے کرتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اور میں جب ہم مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد اگر اللہ پاک، ایسا ہونا نہیں لیکن اگر اللہ پاک ہمیں واپس دوبارہ اس دنیا میں بھیج دے، تو ہم سیم وہی کام کریں گے جو ہم آج کر رہے ہیں۔ تو یہ ذرا سوچ لیں، موت کے بعد واپسی نہیں ہے، اور اگر واپسی ہو بھی تو پاسبلٹی یہی سیم چیزیں، ہم سب کچھ یہی کریں گے۔ تو جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ آپ ابھی کر لیں گے وہی آپ کی آخرت میں کام آئے گا، ادروائز آپ اگر جہنم میں چلے گئے تو کوئی واپسی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے لیے آپ سوچیں کہ آپ اس دنیا میں کیا کریں، صرف اور صرف 20 25 سال کی زندگی کے لیے نہ سوچیں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے سوچیں۔ تو وہ کیا کہیں گے، جو چھوڑ آیا ہوں میں اس میں نیکی کام کروں گا، وہ اللہ نے فرمائیں گے ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہیں گے۔ وہ دیکھیں اسی کے آگے سپورٹیو آگی کہ یہ صرف اور صرف وہ بات ہے، وہ منہ سے صرف بات کریں، ایسا وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کہ یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہیں گے۔ اور اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بیسیکلی عالم برزخ کا معاملے کی بات کی گئی۔ اب یہ جو عالم برزخ ہے یہ ایک پردہ ہے دنیا کے لوگوں اور ان لوگوں، ان روحوں کے جو یہاں سے جا چکی ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے ہم اس دنیا میں نہیں کلام کر سکتے ان عالم برزخ والے لوگوں کے ساتھ، اسی طریقے سے عالم برزخ والے لوگ ہم سے کچھ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمیں سن سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی ہم سے کلام نہیں کر سکتے۔ یہ اس عقیدے کو صرف آپ سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بزرگ، جو بھی اللہ کے نیک ولی فوت ہو چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، جو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، وہ ہمارے اس دنیا میں کسی طرح کا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتے، کسی طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے، اور وہ پردہ قیامت تک رہے گا جب تک ہم مر کے نہیں وہاں پہنچتے۔ یہ محض ایک بات ہے جو وہ کریں گے، اور اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن ان میں کوئی نسبی تعلق نہیں رہے گا، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یہ بیسیکلی وہی نفسی نفسی کی بات جو ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے کہ جب قیامت کا معاملہ ہوگا تو ہر ایک انسان صرف اور صرف اپنے نفس کے پیچھے ہوگا، کہے گا اللہ پاک مجھے بس بخش دے، باقی سب کو جو مرضی کر، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ بڑے بڑے اولیاء اکرام، بڑے بڑے لوگ، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ نبی بھی کہیں گے کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے۔ تو اس زمانے، اس ٹائم پہ یہ معاملہ ہوگا، کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں پوچھے گی، کوئی بچہ اپنی ماں کو نہیں پوچھے گا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں پوچھے گا، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہیں پوچھے گا، کوئی بیوی اپنے شوہر کو نہیں پوچھے گی، کوئی شوہر اپنی بیوی کو، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا۔ اس کو صرف اور صرف اپنی جنت کی فکر ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے۔ تو جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ میں۔ اللہ نے ان کو ہلاکت میں نہیں ڈالا، اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اعمال ایسے کیے تھے کہ انہوں نے خود ہلاکت میں وہ ڈالے، کیونکہ اللہ نے تو بارہا اپنے رسول اور نبیوں کو بھیجا، ہدایتیں دی، کتاب بھیجی، شریعت بھیجی، بے تحاشا ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگوں نے خود اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس کے اندر بش شکل ہو جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ یہی کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اب تم ذلیل و خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ مطلب اللہ ان سے بات تک کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اب اللہ کہے گا تم ادھر ہی پڑے رہو ہمیشہ ہمیشہ، اب مجھ سے بات نہ کرو۔ کیونکہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تب تمہیں اپنے دنیاوی کام ہوتے تھے، تب تمہیں اپنی دنیاوی چیزیں ہوتی تھی، تو اب تم، اللہ فرمائے گا کہ مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔
یقیناً میرے بندوں میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جو کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس تو اب ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو جو اللہ کا جو نیک بندے تھے وہ تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا تمسخر اڑانے کی مصروفیت نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا۔ مطلب تم لوگ اس چیز میں اتنے آگے بڑھ چکے ہوئے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے نیچا کر دیں، ان کو کسی طریقے سے کچھ کر لیں، اور اس میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ تمہیں اللہ کا ذکر بھی یاد نہیں رہا، اور تم ان پر ہنستے ہی رہتے ہیں۔ آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کی تفیل کے، کہ آج یقیناً وہی کامیاب ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں، یعنی کہ اس دنیا میں صبر کیا، دنیاوی لوگوں کو دیکھ کے، دنیاوی لذتوں، گاڑی بنگلہ، بے تحاشا چیزیں، بینک بیلنس، سب کچھ دیکھ کے ڈگمگائے نہیں، صبر سے کام لیا، اور انہوں نے جانتے تھے، وہ اس چیز کا علم رکھتے، تو ان کا سچا ایمان تھا کہ ہم نے آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ سے اس کا اجر طلب کریں گے، اور اللہ کی رحمت کی امید ہمیشہ اللہ کے ساتھ ضرور رکھی، تو اللہ ان کو آخرت میں یہ اجر دے گا۔ اور جو لوگ ان لوگوں کا جو اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اللہ ان کو آخرت میں رسوا کرے گا، اور ان کے اوپر عذاب اور کوڑا اور جہنم کی آگ ان کے لیے ہمیشہ ہوگی۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ کتنا عرصہ زمین میں رہے ہو؟ سالوں کی گنتی میں؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو رہے ہیں وہاں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو آپ پوچھ لیں حساب کتاب والوں سے۔ مطلب آپ پوچھ لیں، مطلب ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم ایک دن یا کچھ عرصہ صرف رہے ہیں، آپ حساب کتاب والوں سے پوچھ لیں۔ اللہ فرمائے گا کہ واقعتاً تم لوگوں نہیں رہے مگر بہت تھوڑا ہی عرصہ، کاش کہ تم لوگ جانتے ہوتے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جیسے اگر میں آج سوچوں یا آج آپ سوچیں کہ آپ نے جتنی زندگی پیچھے گزاری، اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں تو آپ نے کتنا عرصہ زندگی گزاری ہو، آپ کہیں گے یار ایسے وقت گزرا سمجھ نہیں آ رہی۔ جس جگہ پہ ہم اپنے بچپن میں ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے تھے، آج ہم اس جگہ پر ہیں، اور آنے والے اس ٹائم پہ جہاں پر ہمارے ماں باپ ہیں ہم وہاں پر آنے والے ہیں۔ تو یہ تو زندگی ایسے گزری ہے ایسے، تو آخرت میں کیا معاملہ ہوگا ہمیں پتہ جائے گا۔ کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ بیسیکلی اس پوری صورت کا ایک سمجھ اگر کنکلوژن ہے جو میں شروع سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں، کہ کیا تم نے سمجھا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو ایسے ہی بیکار میں پیدا کیا ہوا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ مطلب وہ جو پیچھے آپ پورا دیکھیں مومن کون ہوتے ہیں، پھر کس طریقے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے عمرہ کر دی کہ انسان کو فائدہ دیں، چیزیں دے، یہ سب کچھ بے فضول ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم خود ہی پیدا ہو گئے، خود ہی مر گئے، سارا کچھ، ان کے یہ سوال ہے کہ مطلب تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے انسان کو اور یہ ساری چیزوں کو بے فضول پیدا کیا؟ ذرا سوچو تو صحیح، اپنا دماغ غور تو کرو، وہی والی بات، کان، آنکھ اور عقل سے کام لو، دیکھو، سوچو، اپنی یہ پرسیپشنز کو یوز کرو تاکہ تم لوگ کسی سلوشن تک پہنچو، کسی نتیجے تک پہنچو، اور جب تم پہنچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس پوری کائنات کا ایک احد رب ہے اللہ، اور تم اس حقیقت تک پہنچ جاؤ گے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا، تاکہ وہ جانے کہ تم میں نیک عمل کون کرتا ہے، پھر وہ تمہیں اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت بلند و بالا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عزت والا عرش کا مالک ہے، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور دعا کیجئے کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، بے شک اللہ پاک۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سورۃ المومنین کے یہ جو 6 رکوع ہم نے پڑھے ہیں، ٹوٹل جو پوری سورۃ المومنین ہم نے پڑھی ہے، یہ الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، اور اس میں ہم نے پتہ چلا ہے کہ مومن کون ہے، لوگ کیا کچھ کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کس طریقے سے قوموں کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، اللہ نے ہمیں بے فضول پیدا نہیں کیا، ہم اللہ کی ایک بہت امپورٹنٹ کریشن ہے، اور ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے، اس مقصد کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے تو ہمارے اوپر تمام ہدایتیں اور تمام چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ ایک کوشش تھی چھوٹی سی، اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگوں تک یہ حق کی بات پہنچ گئی ہوگی، اور آپ لوگ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں۔ اور اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ ہمیں
کون سا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی چاہیے تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں چیزوں کو، تو وہ میں آپ کو ریکمینڈ ہمیشہ سے کر دوں گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بیان القرآن جنہوں نے پڑھایا، پورا یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے۔ میں نے اپنی تمام ویڈیوز کے نیچے ان کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کو اس طرح کی بکس ملیں گی 7، آپ اس کو ساتھ ساتھ رکھیں، ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بنائیں اور ڈیلی بیسس کے اوپر ایک ایک رکوع سے شروع ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ قرآن آپ کو کیسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ آپ ڈیلی تو شروع کریں گے ایک ایک رکوع سے، اور پھر ایسے دن بھی آپ کی زندگی میں آئیں گے کہ آپ ایک ایک سورت بھی پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بس میں پورا پورا دن صرف اور صرف اس قرآن پہ لگاؤں اور اس کو سمجھوں، کیونکہ اصل ہدایت چاہیے۔ بس فرق یہ ہے کہ جس کا دل اللہ نے اس چیز کے لیے کھول دیا اور جس کا دل اللہ نے اس چیز کے لیے بند کر دیا، تو اپنی ہر نماز میں سچے دل سے اللہ سے اس ہدایت کے طلبگار رہیں، وہی جو ہم سورۃ الفاتح میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو غضبناک ہوا۔ اسی دعا سے اللہ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اور اچھی ویڈیوز، اور خاص طور پہ یہ جو انبیاء رسل ہیں ان کے واقعات تو کم از کم اپنی ویڈیوز کے اندر ریکارڈ کریں، تاکہ جن نبی اور رسولوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ ترتیب وائز آپ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ لوگوں پر جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو کافی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے وہ آ سکیں۔ باقی اللہ آپ کو اور میرا ہم نافذ، اللہ نے کے بعد